بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے جب انسان کی تخلیق کرنے کی باری آئی تو ملائکہ کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں دنیا کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا، انحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار، کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ کیا ہم تیری ریاضت نہیں کرتے؟ کیا ہم تجھے سجدہ نہیں کرتے؟ کیا ہماری تسبیح و تحمید و تحلیل کے اندر کوئی کمی آ جاتی ہے کہ آپ زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہے ہو جو زمین کے اندر مختلف قسم کے فسادات برپا کرے گی، جو زمین کے اندر مختلف قسم کے شب ریزیاں کرے گی، خون ریزیاں کرے گی؟ ایسی مخلوق کو آپ اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر رہے ہو۔ محترم سامعین، قرآن عظیم بڑا بہترین انداز میں اس واقعے کی نقش نگاری کرتا ہے اور دنیا والوں کو بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا بھی ہے، اور فرشتوں کے اس اعتراض کا جواب صرف ایک جملے کے اندر ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر باطل پہ ہے، میری نظر حق پہ ہے۔ تمہاری نظر جھوٹ پہ ہے، میری نظر سچ پہ ہے۔ یہی انسان ہوگا کہ میں ساری کائنات کی ذمہ داریاں اٹھا کر، میں ساری کائنات کی پریشانیاں اٹھا کر، میں ساری کائنات کی مصیبتیں اٹھا کر، میں ساری کائنات کی بیماریاں اٹھا کر سب کچھ جمع کر کے اس کی گودی، اس کی جھولی میں رکھ دوں گا، اور پھر میرا حکم ہوگا، اے میرے بندے میری عبادت کر، اے میرے بندے میری ریاضت کر، اے میرے بندے میری مسجد میں آ کر نماز ادا کر، اے میرے بندے رمضان المبارک کا مہینہ ہے روزہ رکھ، اے میرے بندے تجھے وسعت دے رکھی ہے حج ادا کر، اے میرے بندے تجھے مال دے رکھا ہے میرے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کر۔ فرشتوں، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ یہ وہ انسان ہوگا جس کی گود کے اندر، جس کی جھولی کے اندر میں نے ساری کائنات کی پریشانیاں اور مصیبتیں سجا رکھی ہوں گی۔ ان ساری تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے، ان ساری مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے، ان ساری پریشانیوں کو ان ساری پریشانیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، وہ یہ نہیں دیکھے گا پریشانی کتنی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا بیماری کتنی ہے، سب کچھ چھوڑ کے وہ میری عبادت بھی کرے گا، میری ریاضت بھی کرے گا، میرا سجدہ بھی کرے گا، میرے لیے روزہ بھی رکھے گا، میرے لیے حج بھی ادا کرے گا، میرے راستے کے اندر صدقات اور خیرات بھی کرے گا، دنیا کی پریشانی ساری بھول جائے گا، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا تن من دھن خرچ کر دے گا۔ فرشتوں، انی عالم ما لا تعلمون، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑے 3 احسان جو اللہ رب العالمین نے انسان پر کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے احسان کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان نہ بناتا، کوئی اور چیز بنا دیتا، جانور بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، کوئی کیڑی مکوڑا، کوئی رینگنے والا، چلنے والا، پھرنے والا، کوئی بھی جانور بنا دیتا، اس کی ذات سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو نے مجھے جانور کیوں بنایا، انسان کیوں نہیں بنایا؟ کوئی نہیں پوچھتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ سکتا نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو یہ میرے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا بڑا احسان، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وگرنہ دنیا کے اندر کتنے سارے لوگ، کتنے سارے افراد، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کتنے گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، کتنی مشقتوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ ان کو ہر طرح کی نعمت بھی دے رہا ہے، لیکن ایمان والی نعمت ان کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہے اور مختلف قسم کی اذیتوں کا شکار ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر دوسرا بڑا احسان کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ صاحب کلمہ ہم ہیں، صاحب قرآن ہم ہیں، صاحب ایمان ہم ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ سچا کلمہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے، جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ سچا قرآن ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کیا کہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا۔ جس محبوب کو اس کائنات میں مبعوث کرنے کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، ساری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اس محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا ہے۔ یہ میرے رب کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے۔ وگرنہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے چلے گئے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے رہے، اللہ اس محبوب پیغمبر کو ہماری اولاد میں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں اس محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر دنیا میں بھیج۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر رہے ہیں، اور قرآن عظیم اس نقشے کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے میرے خلیل، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے عطا کر دوں گا، جو چاہیے دے دوں گا، یہ تیری اجرت کے طور پر ہوگا۔ تو نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، میرے گھر کی تعمیر کی ہے، مانگو آج کیا مانگنا چاہتے ہو، نواز دیا جائے گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ بھی قرآن نے نقل کی۔ حضرت فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار اجرت دینا ہی چاہتے ہو، اے میرے پروردگار مزدوری دینا ہی چاہتے ہو، اے میرے پروردگار ہمیں راضی کرنا ہی چاہتے ہو، ربنا وابعث فیہم رسولا، ہماری ایک ہی دعا ہے، ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا فرما۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر۔ انبیاء دعا کر رہے ہیں، اللہ اس محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا ہونا ہے، اس محبوب پیغمبر کا امتی بننا ہے، اور اللہ نے ہمیں بن مانگے اس اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنا دیا ہے، اس کی امت کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ وگرنہ بہت ساری امتیں گزری ہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور ان کی امتیں اس دنیا کے اندر رہ کر جا چکی ہیں، اور بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ قرآن عظیم کرتا ہے، بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مطلع فرمایا تھا، آپ نے ان کے حالات بتلائے، ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے واقعات ان امتوں نے اپنے ساتھ کیے تھے کہ اللہ کے عذاب کو ڈائریکٹ دعوت دی اور اللہ رب العالمین کا ان پر عذاب آیا۔ اور پھر ان کے بعد کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام اپنے دور مبارک میں جب ظاہری حیات تھی، دنیا میں موجود تھے، تو نبی علیہ السلام جب ان بستیوں سے گزرتے تو صحابہ کرام کو فرماتے، میرے صحابہ یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ، یہاں اللہ کا عذاب ایک قوم پر آیا تھا۔
ہمیں یہاں زیادہ رکنا نہیں چاہیے، یہ نافرمان لوگوں کی بستی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، انسان بنایا ہے، محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ باقی رہی بات گناہگار، ہم لوگ گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور ہے، صحت بھی کمزور ہے، اور فتنوں کا دور بھی ہے، ایمان بچانا مشکل ہے۔ تو ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ہم بھی اپنے رب کے عذاب کو ڈائریکٹ دعوت دے بیٹھتے ہیں۔ لیکن اجتماعی عذاب اس امت پر اس لیے نہیں آ رہا کہ خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے پروردگار یہ تیرے گناہگار بندے ہیں، میری امت کے لوگ، اگر انہیں پکڑنے پہ آئے تجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ان کو سزا دینے پہ آئے تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کی پکڑ کرنے پہ آئے کوئی سفارش نہیں کرے گا، تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، امتحان کے اندر مبتلا اور ملوث کر سکتا ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے۔ لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف کر دے، ربا میری دعا ہے معاف کر دے، اگر تو ان کو معاف کر دے گا تب بھی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کوئی نہیں تجھ سے پوچھے گا کیوں معاف کر دیا، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں بخشش کر دی، ربا میری محبوب امت کی، میری گناہگار امت کی بخشش فرما۔ یہ دعا ہمارے نبی ہمارے لیے کرتے چلے گئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا۔ دعا ہے بدرگاہ رب العالمین اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے در کا ہمیشہ محتاج بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔